نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایپیسوڈ نمبر 6 میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. ایز آل آف یو نو کہ ہمارے اس پروگرام کا تھیم یہ ہے کہ ہم پاکستان بھر سے انوویٹیو کریٹیو وومن کو ڈسکور کرتے ہیں, ان کی لائف سٹوریز, ان کی سکسیس جرنیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تاکہ ہماری جو ینگ لڑکیاں ہیں, جو ہماری ینگ جنریشن ہے, وہ ان سے انسپریشن لے سکے, ان سے موٹیویشن لے سکے. اور آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ دو بہت ہی دو چیمپئن سسٹرز ہیں. میں ان کو کہوں گی پاکستان کا پراؤڈ, ہمارے جولز, ہمارے ڈائمنڈ, دو چیمپئن سسٹر مہوش بخاری اینڈ مقدس بخاری. جی مہوش اینڈ مقدس, ویلکم ان آور شو. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. تو جی اپنے سارے ویورز کو بتاتے چلیں, مقدس بخاری جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں, آرمی کی والی بال ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اور جو مہوش بخاری ہے, شی از کوچ آف اسپیشل والی بال ٹیم. جو ہمارے اسپیشل بچے, اسپیشل نیڈس کے بچے ہوتے ہیں, جو ڈفرینٹلی ایبل بچے جن کو ہم کہیں گے, ان کی والی بال ٹیم کی جو کوچ ہیں. تو ان سے آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. انہوں نے اولمپکس میں بھی ریپرزینٹ کیا, ان کی ٹیم نے پاکستان کو ایشین ورلڈ گیمز میں بھی ریپرزینٹ کیا, اور بھی مختلف فورمز پہ یہ اور ان کی ٹیم جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں. تو ان سے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیلز میں. پہلے ہم مقدس بخاری سے بات کرتے ہیں. جی مقدس, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. تو جی بتائیے گا ہمیں اپنا جرنی, کہ کس طرح سے آپ ایک عام لڑکی سے ایک گولڈ میڈلسٹ بنی والی بال ٹیم میں, اور کس طرح آپ آرمی کی ٹیم میں کس طرح آپ کی ایکسیس ہوئی, کیسے آپ کا یہ سفر تھا سارا ہمیں اپنی شروع سے اینڈ تک بتائیں جرنی, ایجوکیشن سے آگے گولڈ میڈل تک اسٹارٹ سے. جی, نام تو جیسا کہ آپ نے بتا دیا ہے, میرا نام مقدس بخاری ہے. بیسیکلی میں میرپور آزاد کشمیر سے بلانگ کرتی ہوں, اور اسپورٹس میں نے جو سٹارٹ کی تھی وہ کی تھی 9th کلاس سے. میں نے سٹارٹ لیا تھا, اور پھر اسکول میں کھیلا, پھر اس کے بعد کالج میں, اس کے بعد یونیورسٹی میں. کشمیر میں ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن اور والی بال میں ساری گیمز میں اوور آل پارٹیسپیٹ کیا میں نے. اس کے بعد ماشاء اللہ. اچھی الحمدللہ میں کشمیر میں بیسٹ پلیئر تھی. پھر میں نے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کی اور ایم ایس سی کی ان اسپورٹس سے ریلیٹڈ سبجیکٹ میں, ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں. اس کے بعد 2016 میں نے پاکستان آرمی جوائن کی, اور وہاں پہ محنت کی بہت زیادہ, اور اللہ کا شکر ہے 2019 جو ابھی لاسٹ نیشنل گیمز ہوئی ہیں ان میں ہم نے گولڈ لیا, اور ہم نے ریکارڈ توڑا وابڈا کا. 14 سے 15 ایئر کا ان کا ریکارڈ تھا, فرسٹ ٹائم ان کا ریکارڈ ہم نے توڑا الحمدللہ. زبردست. یہ میری چھوٹی سی جرنی. جی ماشاء اللہ, وی آر پراؤڈ آف یو. اور اس کے ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں ہمارا ایک اور ہی پاکستان کا پراؤڈ نیلوفر شرازی آئی ہیں, جنہوں نے میں یہاں پہ ایڈ کرتی چلوں گی کہ جن کے پاس آلریڈی 2 ورلڈ ریکارڈز ہیں, اور انہوں نے لیٹلی کل ہمیں خبر ملی ہے کہ 3را ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا. تھینک یو سو مچ نیلوفر شرازی. اس ٹائم آپ کو اتنے بڑے بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں, ماشاء اللہ سے, آپ جیسے ہی بڑے بڑے لوگ. تو تھینک یو سو مچ نیلوفر شرازی فار بینگ اے پارٹ آف آور شو. اور آج آپ کی طرح کے اور گیسٹ ہم نے انوائٹ کیے ہوئے ہیں. تو مقدس بتائیے گا کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ ویسے آپ بہت چھوٹی سی بچی ہیں اور آپ نے اتنا کچھ کر لیا ہے. یہ میری ایج کوشچن کرنا ابھی نہیں نہیں, میں ابھی 26 کی ہو جاؤں گی. صحیح, ماشاء اللہ. تو آپ, اب ہم تھوڑا سا اپنی ڈسکشن کو سیریس اس پہ لاتے ہیں, نوٹ پہ, کہ بینگ اے گرل کیسا تھا آپ کا ایکسپیرینس اسپورٹس میں آنے کا. کیونکہ جنرلی پاکستان میں ہوتا ایسے ہے کہ اسپورٹس میں بہت کم لڑکیاں جاتی ہیں, نہ ہونے کے برابر لڑکیاں جاتی ہیں. تو آپ کو یہ انسپریشن, یہ موٹیویشن کہاں سے ملی؟ کس طرح سے آپ نے سوچا کہ آپ نے مطلب اسپورٹس میں آنا ہے؟ آپ نے ٹیچنگ کیوں نہیں جوائن کی؟ کوئی اس طرح کا, آپ ہاؤس وائف کیوں نہیں بنی؟ کوئی ایسی چیز کیوں نہیں چوز کی جو آپ لڑکیاں چوز کرتی ہیں؟ اسٹارٹنگ میں تو مجھے اتنا اسپورٹس کا کچھ پتہ نہیں تھا, آئیڈیا نہیں تھا مجھے. بس ٹیچر نے بولا کہ ایسے ایونٹ آنے والا ہے تو اس کے لیے لڑکیاں چاہیے ہمیں, تو میں آ گئی. اور پھر میں نے جب دیکھا
دیکھا میں نے اسٹارٹنگ میں, تو پھر ٹیچر نے بولا کہ آپ تو اچھا پک کرتی ہیں ہر چیز کو, تو آپ گیم میں آئیں. پھر انہوں نے مجھے ساری گیمز کروائی اوور آل. اور لڑکیوں کا آنا واقعی مشکل ہے اس فیلڈ میں. اسٹارٹنگ میں جب میں آئی تھی تو میری فیملی کو بھی اتنا مطلب آئیڈیا نہیں تھا. پھر جب میں آئی تو پھر میری امی, جب میچز لیٹ ختم ہوتے تو میری امی, مجھے یاد ہے, رات میں 12 بجے 2 بجے تک انتظار کرتی رہتی تھی میرا. تو کافی مشکل ہوتا ہے لڑکیوں کا آنا اس فیلڈ میں. جب میں آئی تھی, فیملی والے, ظاہری بات ہے ہم لوگ سید فیملی سے بلانگ کرتے, تو ہمارا آنا تھوڑا اور باتیں فیملی والوں نے کی کہ ایسا ہے ویسا ہے, کیوں جا رہی ہیں یہ وہ. لیکن میرے ابو اور میری امی, میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے ہر جگہ پہ مجھے سپورٹ کیا. اور وہ کوئی بھی کچھ بولتا تھا, وہ بولتے تھے مجھے پتا ہے یہ وہ کیا کر رہی ہے. اور لڑکیوں کو آنا چاہیے اس فیلڈ میں. لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا, لیکن لڑکیوں کو آنا چاہیے اس فیلڈ میں. صحیح, مطلب کہ وہی ہر گھر والا رونا کہ خاندان والے, آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہوتی بھی ہے, سپورٹ بھی کرتی ہے, لیکن جب آپ دیر سے گھر آتے ہیں تو پھر وہ جو چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے بھی فیس کیے ہیں. لیکن ان چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل جو ہیں یہ پارٹ آف گیم ہے, پارٹ آف لائف ہے. تو آپ لوگوں کی لائف سے, آپ لوگوں کی اچیومنٹ سے یہی سب ہمارے ویورز کو بھی یہی لرننگ ہے کہ یہ نارمل چیزیں ہیں. جب آپ نے کچھ بڑا اچیو کرنا ہوتا ہے اسپیشلی ہمارے جیسے سوسائٹی میں, تو ان باتوں کو سیریس نہیں لینا, بس آپ نے فوکس رہنا ہوتا ہے اپنے گول پہ, اپنے کہ کیا آپ کی ڈیسٹینیشن ہے. تو باقی سارے لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کا کام جی ہے باتیں کرنا, ان جی کو بالکل کرنے ایسا دے ہی ہے. باتیں, اور آپ اپنا کام کریں. جی جی تو بالکل یہ ایسا جو ہی ہے. آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, جو آپ نے اسکول میں اپنی اسکول کی لائف میں آپ نے اسٹارٹ کیا, آپ کی اسکول ٹیچر نے مطلب آپ کے اندر کا ایک جو ہڈن ٹیلنٹ تھا, آپ کے اندر کا جو ایک پلیئر تھا, اس کو ڈسکور کیا. تو یہ کس اسکول کی بات ہے؟ آپ اپنے اسکول کے بارے میں بھی میرے مطلب کہاں پہ اسکول اس کا, ٹائم آپ لوگ پنڈی میں تھے یا آزاد کشمیر میں رہتے تھے؟ کیونکہ میں بھائی ہم کشمیر میں جاننا ہی چاہیں تھی. گے ایسے ٹیچرز کہاں پہ ہیں. ان کا نام ہے مس نسرین ان کا نام تھا. اور وہ میرے اسکول کا نام ہے تھوتھال اسکول, گورنمنٹ گرلز تھوتھال اسکول. تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا جی, تھا. ان کے اسکول کا نام ہے گورنمنٹ گرلز تھوتھال اسکول. تو ضروری نہیں ہے کہ سارے بہت ایک, اگر آپ ایلیٹسٹ اسکول یا بہت بڑے اسکول سے, بہت بڑی آپ اس سے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. بس کچھ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیں گورنمنٹ اسکول سے اس لیول تک آئی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو اس لیول تک ریپرزینٹ کیا, اور گولڈ میڈلسٹ ہے ماشاءاللہ, ہمارا پراؤڈ ہے. تو کسی بھی چیز کو آپ نے اپنی رکاوٹ نہیں سمجھنی. ساری لڑکیوں, سارے لوگوں کو یہ میسج ہے ہمارا کہ آپ یہ بھول جائیں, اور اس بات کو بالکل بھی اپنی ڈیسٹینی میں, اپنی جرنی میں, اپنے گولز کی راہ میں حائل نہ ہونے دیں کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے, یا آپ جیوگرافیکلی کہاں سے ہیں. کہیں سے بھی ہو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ماشاء اللہ جی سے, جیسے بالکل ایسا ہی مقدس ہے. نے کیا. ہاں, تھینک یو. تو مقدس تھینک یو سو مچ. اور اب ہم مہوش کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم لیں گے مہوش کا, پھر ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. تھینک یو سو ٹھیک, مچ. یہ تھینک. تھی, ہاں, السلام یہ تو تھی علیکم. مقدس. وعلیکم السلام. مقدس تھی ہمارے ساتھ, جنہوں نے آرمی کی ٹیم کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, والی بال آرمی والی بال کی ٹیم کو, اور گولڈ میڈلسٹ ہے. اب ان کی ہی سسٹر ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ ماشاء اللہ جو ہمارے ڈفرینٹلی ایبل بچے ہوتے ہیں, اسپیشل نیڈس کے جو بچے ہوتے ہیں, ان کی کوچ ہیں, ان کی اسپورٹس کوچ ہیں. اور یہ ماشاءاللہ بہت سارے فورمز پہ ان کی ٹیم اور یہ لوگ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. اسپیشل اولمپکس میں یہ کوچ ہیں, اور ان سے آج ہم جانیں گے اسپیشل اولمپکس کے بارے میں. اور اسپیشلی جن کی فیملی میں کوئی اسپیشل کیئر نیڈس کا بچہ ہے, یا کوئی ڈفرینٹلی ایبل آپ کی فیملی میں کوئی بچہ ہے, یا پھر آپ ایسے پیرنٹس ہیں, تو آپ لوگوں کو مایوس ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی یا آپ لوگوں کے بچوں کا کریئر ختم نہیں ہو گیا. کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے بچوں کو اسپورٹس میں لے کے جانا چاہتے ہیں, یا آپ کے بچوں میں اسپورٹس میں جانے کا ٹیلنٹ ہے, جو ڈفرینٹلی ایبل بچے ہیں, تو آج مہوش کا کے ساتھ جو ڈسکشن ہے وہ اس ریگارڈ میں بہت زیادہ ضروری ہے. تو
अस्सलाम वालेकुम महविश, वेलकम इन आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आप एक हमें चीज को थोड़ा सा वो बताना चाहूंगी कि आपने मुझे बोला कि वॉलीबॉल, मैं स्पेशल ओलंपिक्स में एज ए कोच गई थी टेबल टेनिस। सॉरी मेरे साथ जो मेरी सॉरी टीम थी वो टेबल टेनिस में थी। टेबल सॉरी, टेनिस मैं की टीम को लेके गए थे। एग्जैजरेट कर गई, वो वॉलीबॉल आपकी कोई सिस्टर थी, मस सॉरी। जी आप जी। दोनों ट्विन्स हैं तो आपकी जो वो सारी चीजें भी मिक्सअप हो रही हैं। मतलब ट्विन्स नहीं, कोई नहीं है मसला नहीं। ये ट्विन्स नहीं है, ये ट्विन्स नहीं है, लेकिन ये लकी ट्विन्स हैं। जी, ऐसे जी। ही है। तो आप अ, स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में हमें बताइए कि ये कब स्टार्ट हुई पाकिस्तान में। स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। स्पेशल ओलंपिक्स जो है वो पाकिस्तान में 1989 में जो है फर्स्ट टाइम इसको जो है वो स्टार्ट हुई। और उसके बाद फर्स्ट टाइम जो नेशनल इवेंट हुआ वो कराची में हुआ, 1991 में हुआ वो। और उस इवेंट में जो हमारे एथलीट थे वो 75 थे। और माशाल्लाह ये वहाँ से तब स्टार्ट हुआ। और अब इन माशाल्लाह इन एथलीट की जो तादाद है वो 25,000 से अबव है, मतलब 25,000 वो क्रॉस कर चुके हैं। हमारे पास इतने एथलीट आ गए हैं। और स्पेशल ओलंपिक्स के जो हमारे यहाँ पे आपको बताती चलो, जो हमारे हेड हैं उनमें सबसे पहले जो हमारी मैम रौनक लखानी हैं, उनमें महफूज इलाही हैं, उनमें अनीसुर रहमान हैं। और इसमें अगर मैं आपको बताती चलूँ तो हमारी जो चेयरपर्सन है वो है मैम रौनक लखानी। और जो सर महफूज इलाही हैं वो इस वक्त फेडरल की जो टीम है स्पेशल बच्चों की उनको लेके चल रहे हैं। और इसमें अनीसुर रहमान है, वो पंजाब से हैं, वो पंजाब रीजन को देख रहे हैं। इस तरह से एक ये स्पेशल ओलंपिक्स का मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो करवा रही हूँ कि ये है क्या। ठीक। तो इसमें आप हमें अब बताइएगा कि आप कितने फोरम्स पे पाकिस्तान को आप और आपकी टीम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इससे पहले तो अभी क्योंकि मुझे स्पेशल ओलंपिक्स के साथ अभी 5 साल हुए हैं। इससे पहले माशाल्लाह जब से स्टार्ट किया है तब से पाकिस्तान की जो टीम है स्पेशल ओलंपिक्स की पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो है वो जा चुकी है। और बहुत सारे इवेंट में उनमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करके आए। अभी जो हम 2019 में गए थे अबू धाबी, वहाँ पे पाकिस्तान की जो टीम है वो उसका 65 मेडल लेके आए हम लोग वहाँ से, गोल्ड और माशाल्लाह ब्राउन्ज और माशाल्लाह। सिल्वर। और ये जो सही। एक अचीवमेंट थी और ये जो मेरा सारा एक्सपीरियंस था इन बच्चों के साथ, वो बहुत आला था। और मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम, मैं अभी तक जो मेरा है, मेरी जिंदगी जितनी गुजरी है वो सबसे अच्छा टाइम इन बच्चों के साथ मेरा गुजरा है। और स्टार्ट भी मेरा ऐसे ही हुआ था स्पेशल। अच्छा, जब स्टार्ट हुआ तो मुझे इन बच्चों का सीरियसली मैं सच बताऊं तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था जब मैंने स्टार्ट लिया। हम्म। तो मुकद्दस आपी ने उनके साथ कुछ अर्सा काम किया स्पेशल बच्चों के साथ। और फिर ये आर्मी में चली गई थी, आर्मी को उन्होंने उधर अपनी स्पोर्ट्स शुरू कर दी। फिर मेरा ये हुआ था कि मैंने इनके कहने पे स्टार्ट किया था और मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि इन बच्चों के साथ क्या है। और मुझे नहीं पता था कैसे होगा, क्या सिखाना होगा, क्या करना होगा। मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए जब मैंने स्टार्ट लिया है। और हम्म। ये जो मैंने स्टार्ट लिया मीरपुर ज़ात कश्मीर से, वहाँ के स्कूल से, दारुल ज़ीनत से, काइस से, ज़ूबिया से, वहाँ के जो स्कूल हैं उनसे एक्सपीरियंस हुआ मुझे। वहाँ पे बच्चों के मैचेस होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर हम लोग आगे। ये हमारा एक पूरा प्रोसेस है पूरा, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसके लिए 1 घंटा बहुत कम है। आप आज खुल के बताएं, आज आपको जितना टाइम चाहिए आपका टाइम है, चाहे आप जितना मर्जी टाइम लें। आप बताएं आज, सारी सारी स्टोरीज बताएं। आज हमने आपको जितना आप चाहेंगे आपको टाइम मिलेगा, चाहे हमारा सेशन जो 4 घंटों पे चला जाए, हमें कोई टेंशन। हम थैंक यू आपके सो लिए मच। बैठे हैं। हमारे इस पेज का मकसद ही यही है कि जितनी आप लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो जो जिस 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 तरह से आप लोग मतलब आते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग हमारा प्राइड है। मेन स्ट्रीम मीडिया थैंक यू पे सो वो मच। उस तरह से कवरेज ही नहीं मिलती आप लोगों को, और जो कि बहुत गलत बात है। और बीइंग अ गर्ल तो फिर हमारा जर्नी, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसे ही प्लेटफॉर्म है। ही हम सब के लिए है, और ये हमारा प्लेटफॉर्म है। इस पे हमारा जितनी देर चाहे हम बता सकते हैं। तो आप अपना जर्नी बताइए। अच्छा, मैंने जब स्पोर्ट्स स्टार्ट की थी तो
ویسے تو اسٹارٹ سے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا اسپورٹس میں لے کے، تو میرا اور مقدس آپی کا اسکول کالج بالکل ساتھ تھے، ایک دیوار تھی. تو مقدس آپی جو تھی وہ ان کا تو خیر میم نے انہیں اسٹارٹ کروایا، ان کا یہ تھا. پھر میرا یہ ہوتا تھا کہ میں ان کے ساتھ رہتی تھی، میں آف ہوتا تھا اسکول سے تو میں ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی. پھر یہ 4 بجے تک اپنی ٹریننگ کرتی تھی وہاں پہ، ان کے ساتھ دیکھنا. اور پھر وہاں سے دیکھتے دیکھتے 1-2 سال ان کو دیکھا، پھر اس کے بعد انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. پھر اس کے بعد شوق پیدا ہو گیا کہ ہاں یہ کچھ کر رہی ہیں تو میں بھی تھوڑا کروں. پھر آہستہ آہستہ وہاں سے اسٹارٹ لیا. تو پھر کالج کی طرف سے کھیلے. تو ایسے یہ مشکلات کا آپ کہہ رہی تھی کہ مشکلات تو واقعی ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، اور لڑکیوں کے لیے اسپیشلی ہوتی ہیں کہ انہیں گھر سے باہر تو ایسے ہی نہیں جانے دیا جاتا. اور اگر وہ چلی جائیں تو پھر باقی لوگ فیملی کے ادھر ادھر کے سب وہ کوئی نہ نکتہ چینی نکال رہے ہوتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے. اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور لکیلی کہ ہمارے پیرنٹس بہت اچھے ہیں اس معاملے میں، اور بہت سپورٹ کیا انہوں نے ہمیں، اور ابھی تک کر رہے ہیں. ماشاء اللہ سے. ابھی ایک کوشچن ہم لیں گے اپنی آڈینس سے بھی، ان کو بھی ہم ان کے فیڈ بیک کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں، ساتھ میں شامل کرتے ہیں. تو ہمیں بتائیے گا کہ بسائڈ یہ ہماری ایک فرینڈ ہے انیکا چودھری، وہ پوچھ رہی ہیں کہ besides practicing the sports what kind of training exercise regime did you have to go through. وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو مطلب اپنی اسپورٹس کی جو پرٹیکولر ٹریننگ ہے، جو خاص طرح مطلب جو آپ کی اسپورٹ ہے اس کے علاوہ آپ کو کس طرح کی ایکسرسائز وغیرہ آپ لوگ کرتے ہیں، کرنی پڑتی ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے، فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے، مطلب اپنے اسپورٹ کے علاوہ، جیسے والی بال. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کی آواز نا بہت بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے؟ آ رہی ہے لیکن اس میں نا کٹ کے آ رہی ہے تھوڑی. ابھی آ رہی ہے آواز میری؟ ہاں جی آ رہی ہے لیکن تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے. چارج کر دو. ٹھیک ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں، انیکا پوچھ رہی ہیں کہ آپ اپنی جو گیمز ہیں جیسے والی بال یا ٹیبل ٹینس تو آپ کی گیمز ہیں، اس کے علاوہ کون کون سی ایکسرسائز ریجیم مطلب کرتی ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے؟ اس کے لیے سب سے ضروری تو وہ چیزیں تو چھوڑنی ہی چاہیے. رننگ ہے، اس میں صبح اٹھ کے رننگ کریں اپنا، جن دنوں میں نہیں ہوتی، کیونکہ میرے سے ہم لوگوں کی تو ہوتی ہے ٹریننگ، لیکن مقدس آپ بھی اس میں آپ کو زیادہ اچھے سے بتا سکیں گے کیونکہ ان کی ٹریننگ آرمی کی تو بہت ٹف ٹائم لیتے ہیں وہ لوگ اس چیز کو. چلیں جی مقدس، اوور ٹو مقدس. مقدس ہمارا سوال یہ تھا، آپ نے سنا؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. ابھی آ رہی ہے میری آواز؟ ہم نے یہ پوچھا کہ آپ نہیں کو کیا صحیح آ رہی. اور ٹریننگز کرنا پڑتی ہیں اپنی گیم کے علاوہ، آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کون کون سی ایکسرسائز کرتے ہیں؟ گیم کے علاوہ ہمارا کیمپ تو ویسے ایک ٹائم ٹریننگ تو ہوتی ہے ہم لوگوں کی، آرمی والے ایک ٹائم ٹریننگ کرواتے ہیں ہم لوگوں کو. تو اس میں یہ ہوتا ہے جب ایونٹ نہیں ہوتا تو وہ فٹنس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، فٹنس ٹریننگ کرواتے ہیں. تو رننگ ہوگی، جاگنگ ہوگی، اس کے علاوہ کافی ایکسرسائز ہوتی ہیں جو وہ کرواتے ہیں ہمیں. لیکن اگر جب کیمپ کلوز ہو جاتا ہے تو میں گھر میں ہی اپنی ایکسرسائز کرتی ہوں، اور فٹنس کا ظاہر بات ہے خیال رکھنا پڑتا ہے. صحیح. اور بیہا شلمون پوچھ رہی ہیں کہ کیا جو سپورٹس ہے یہ آپ کی انگزائٹی، ڈپریشن، پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے اس کا کوئی رول ہے؟ یہ ہیلپ کرتی ہے جب آپ زیادہ بہت بڑا، پریشان ہو، ڈپریشن ہو؟ صحیح. 100% بہت بہت زیادہ. صحیح. اور اب ہم مہوش سے بات کریں گے. مہوش، تو اسپیشل بچوں کے ساتھ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ مطلب کس طرح سے زیادہ مشکل ہوتی تھی یا آسان تھا ان کو؟ کیونکہ ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو اسپیشل طرح سے اسپیشل ٹیکنیکس اپنانا پڑتی ہیں. تو آپ کے پاس جو بچے تھے جو آپ کی ٹیم میں تھے، ہیلو بالکل. سن سکتی ہیں آپ جی جی مجھے؟ جی جی سن رہی ہوں. ہاں، تو جو آپ کے پاس بچے تھے آپ کی ٹیم میں، ان کو کون کون سی ڈسیبلٹیز تھیں؟ مطلب کس طرح سے وہ ڈفرینٹلی ایبل تھے؟ کیا کیا مطلب کیا معذوریاں تھیں ان کو، اور پھر اس کو آپ نے کس طرح سے مینیج کیا؟ کیا ٹیکنیکس لی؟ زیادہ مشکل تھا یا شروع میں مشکل لگا بعد میں آسان ہو گیا، مزہ آیا؟
میرا تو پھر وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹارٹ جب میں نے لیا تو مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ ان بچوں کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ان کو سمجھ بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی، کس طرح سے ہوں ہوگا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب کام اسٹارٹ ہوا، سب سے پہلے کوچز کو اسپیشل اولمپکس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں کوچز کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے ہوں ایتھلیٹ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اس چیز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. فیڈرل کی ٹیم ہمارے اے جے کے میں ہوں فیڈرل کی ٹیم جاتی تھی، جن میں میم شمائلہ، سر عثمان، میم آمنہ، سر محفوظ، یہ جا کے وہاں پہ ہوں ہمیں کوچز کلینک دیتے تھے. اور وہاں پہ ہمیں اسپورٹس کے حوالے سے ان بچوں کی اسپورٹس کیا ہے، ان کو یہ کیسے ہوگا، کیا کرنا ہے، اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ کرنا ہے، اس طرح سے صحیح ہوگا. مطلب ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہوں ہے اس چیز میں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. صحیح. اور اس کے بعد اگر ٹریننگ کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر آہستہ آہستہ اگر میں آپ کو بتاتی چلوں اپنا ایکسپیرینس، تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا بچوں کے ساتھ ٹیبل ٹینس میں تو بہت ہی مشکل تھی، کیونکہ سلو تھے. وہ ایک بچی تھی میرے پاس آسما، ٹیبل ٹینس پہ اس کا ہوں یہ حال تھا کہ مطلب وہ اتنی سلو لرنر تھی. اس کو میں اگر کہتی تھی نا آسما کہ آپ نے ٹیبل پہ ہاتھ کو یوں آگے کی طرف لے کے جانا ہے اور آپ نے یہ ہوں پاؤں اٹھا کے ادھر رکھنا ہے، تو اس کو وہ پاؤں اٹھا کے ادھر رکھنے میں بھی اتنا ٹائم لگتا تھا کہ اتنے میں بال نکل جاتی تھی ٹیبل کی. وہ بال بالکل ہوں چھوٹی سی. اور اس اس بچی کے ساتھ جب میں نے کام کیا، اور سب سے بڑی بات کوچز جو اسپیشل اولمپکس میں کام کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ادھر صبر کی جو ہے نا بہت ضرورت پڑتی ہے، صحیح. برداشت مطلب ہونی چاہیے. اور وہ تو میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں میں بہت زیادہ ہے. تھینک ماشاء اللہ یو. سے آپ کا جو یہ صبر اور تحمل والا جو ہے نا پیمانہ، وہ عام لوگوں سے 3 گنا زیادہ ہے. اور اس کا آپ کو پریکٹیکل لائف میں اپنی عملی زندگی میں کتنا فائدہ ہوا ہے یہ اسپیشل بچوں کے ساتھ کام کرنے کا. بہت زیادہ. مطلب میں نے ان بچوں سے جو کچھ سیکھا رہا اپنی اتنی نارمل روٹین میں، شاید میں اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنی گیم میں اتنا کچھ نہ سیکھ سکتی جتنا میں نے ان بچوں کے ساتھ رہ کے ہاں سیکھا ہے. اور ان صحیح. بچوں کا بھی پھر اسپیشل اولمپکس میں یہ ہے سین، جیسے ہماری نارمل گیمز ہوتی ہیں ان کی بھی ویسی ہوتی ہیں. اسی ہوں طرح سے ان بچوں کے کیمپ لگتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہیں. جب ورلڈ گیم کے لیے بچے اناؤنس کیے جاتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے ان کا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے ہوں نیشنل، پھر انٹرنیشنل، نیشنل لیول پہ جب ان کے ہوتے ہیں میچز ہوتے ہیں آپس میں، اس میں سے ہم کچھ بچے جو اچھا کھیلتے ہیں، جن کی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے، ان بچوں کو چن کے ہم وہ نکال لیتے ہیں. اور وہ پورے یہ نہیں ہے کہ وہ فیڈرل سے ہوں گے یا کراچی، وہ پورے پاکستان سے دیکھے جاتے ہیں. وہ جی بی کے بھی ہوتے ہیں، اے صحیح. جے کے بھی ہوتے ہیں، اسلام آباد کے، کراچی کے، لاہور کے، اس طرح سے. تو وہ بچے اور پھر ان میں سے جن بچوں کی اچھی اسکولوں سے آپ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں وہ بچے، یا جو اسکولز ہیں اسپیشل بچوں کے وہاں سے وہ بچے سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، یا کہیں سے مطلب اس کے علاوہ بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو کروا سکتے ہیں، یا کہاں سے آپ کی ہوتے ہیں؟ آپ کی آواز آپ کی بات بہت زیادہ کٹ وہ رہی ہے. پوچھ رہی ہے مطلب کہاں سے آتے ہیں وہ بچے، اسکول سے مطلب وہ سلیکٹ ہو کے بچے آتے ہیں. اچھا، اسکولز وغیرہ سے سلیکٹ ہو کر آتے ہیں؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اب آزاد کشمیر میں 3 اسکول ہیں، اس وقت 4 اسکول کام کر رہے ہیں. ان 4 ہوں اسکول کے بچے ہیں، ان 4 اسکول کے بچوں کی آپس میں گیمز کروائی جائیں گی اسکول ہوں لیول پہ. پھر ان میں مطلب وہ سے اس کے بعد اسکول، ان کی ٹیم بنائی جاتی ہے. اس اسکول میں سارے بچے اسی طرح کی نیڈز کے ہوں گے؟ جی کسی میرے خیال ہے نیٹ ورک ایشوز کی وجہ سے ہماری گیسٹ جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں، تو آئی ہوپ سو کہ تھوڑی دیر میں وہ ہمیں جوائن کر لیں گی. تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آئی تھنک کہ ہماری جو گیسٹ تھیں ان کا کوئی نیٹ ورک کا ایشو تھا اور وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. تھوڑی دیر میں ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ ان کو واپس لے سکیں. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمارا ساتھ نبھانے کے لیے. اور ان شاء اللہ تعالی ہم نیکسٹ بھی اس طرح کی ایپیسوڈز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اس طرح کی جو لڑکیاں ہیں، مطلب جو مین اسٹریم میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے، ہمارا میڈیا جو ہمیں دکھا رہا ہے کہ بس لڑکیوں کا کام کیا ہے، ساس کا رول ہے، بہو کا رول ہے، گرل فرینڈ کا رول ہے، اور لڑکی کا، عورت کا ایک بہت ہی نیگیٹو قسم کا جو ایک دیا جا رہا ہے امیج.
तो जरूरी नहीं है कि औरत सिर्फ सास बहू हो और वो सिर्फ घरों में लड़ाइयां ही डलवाए, औरत और भी बहुत कुछ कर रही है जिसका अगर उस मेन स्ट्रीम मीडिया उसको हाईलाइट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सिर्फ यही होगा, और अगर हम अपनी लड़कियों को घर से बाहर जाने की परमिशन देंगे तो वो भी ऐसे ही करेंगी। हमें आज के इन बच्चियों से बात करने के बाद हमें बहुत सारी सीखने को मिली है, बहुत सारी लर्निंग मिली है एज अ सोसाइटी। पहली बात तो इसमें ये थी कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही अच्छे किसी आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो, आप किसी बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में पैदा हो तो ही आप कुछ कर सकते हैं। ये बच्चियां आजाद कश्मीर के एक बहुत छोटे से एरिया से एक गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई है और वहीं से सिलेक्ट होके ये इतना आगे तक गई हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को इस लेवल तक रिप्रेजेंट किया। तो आप लोगों में एक कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। जब कुछ करने का जज्बा हो तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है किसी भी बैकग्राउंड से आके। दूसरा ये कि लड़कियों को डिस्क्रिमिनेशन का तो सामना करना पड़ता है, लेकिन उससे हमें डिसहार्ट नहीं होना और हमें अपने सफर को जारी रखना चाहिए, अपनी कोशिश को जारी रखना चाहिए। और तीसरी बात जो ये थी कि हमारी फैमिली की सपोर्ट जो है, वैसे तो जब हम कुछ इरादा कर लेते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फैमिली की अगर सपोर्ट उसके साथ हो जाए हमारी सोसाइटी में खास तौर पे, तो फिर बच्चियों के लिए बहुत आसानी हो जाती है करने का। तो मुआशरे का काम है बातें करना। तो सारे जो पेरेंट्स इस टाइम मुझे देख रहे हैं, जो मदर्स देख रही हैं, जो भाई देख रहे हैं बहनों के, उन सबको मैं ये पैगाम दूंगी कि अगर आपकी बहनें कुछ करना चाहती हैं तो खुदारा आप उनपे एतबार कीजिए और उनको आगे बढ़ने दें, एटलीस्ट उनको एक चांस दें। जो कुछ आप फिल्मों में, ड्रामों में और एक आम गॉसिप में जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको इमेज दिखाया जा रहा है, असल में वो नहीं होता। इस चीज से बाहर निकलें और जेंडर वाली गेम से ही बाहर निकल आए। औरत मर्द जो है उसके उसके तजाद से, उसके डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकले, एक दूसरे को इंसानों की तरह ट्रीट करें। जिस तरह आप लोगों का दिल करता है कुछ करने को, कुछ आगे आने को, उसी तरह बच्चियां भी वैसा ही एक इंसान है। उनको आप बच्चियां नहीं, उनको आप इंसान समझ के ट्रीट करेंगे तो जिंदगी के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा शो था, ये इसका यही क्रक्स था और यही इसमें लर्निंग थी, और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम इसी तरह की होनहार बच्चियों को आपके सामने लाते रहेंगे, इसी तरह की खवातीन को ढूंढ ढूंढ के, इसी तरह के जो हमारे कौमी हीरो हैं, जो हमारे डायमंड्स हैं, ज्यूल्स हैं, पर्ल्स हैं, उनको आपके सामने लाएंगे। ये लोग भी हमारे ये लोग ज्यादा हीरो हैं और ज्यादा कवरेज डिस्कवर करते हैं। तो इसके साथ ही आज की मैं इस डिस्कशन को यहाँ पे खत्म करूंगी। मेरी ख्वाहिश थी कि इन लोगों के साथ और भी डिस्कशन होती, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यूज थे तो वो बच्चियां हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गई। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इनको मैं दोबारा इनवाइट करूंगी। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, सो दैट हम आपका भी, आपकी तरफ से भी ये जो एक पार्ट है वुमेन एम्पावरमेंट में और इस एक अच्छे काम में, वो आपका पार्ट भी प्ले हो। थैंक यू सो मच। साथ निभाने का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।